جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ دن عاشورہ کا دن ایسا ہے کہ اس کی تعظیم تو یہود بھی کر رہے ہیں، نصارہ بھی کر رہے ہیں، دیگر لوگ کر رہے ہیں، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، نئے نئے لباس، عورتوں کے لیے نئے نئے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، خوب اہتمام ان کے یہاں عاشورہ کے دن کا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی شعائر میں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ کہا یہود بھی یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے یہودیوں کی مخالفت کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میری زندگی آئندہ سال باقی رہی تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 10 کا تو رکھنا ہی ہے، یہود بھی رکھتے ہیں، اور 10 کا دن یہی تو عظمت والا دن ہے۔ اسی دن تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ تو ہم نبی ہیں، ان تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں، اس بنیاد پر ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے ہم اس دن روزہ رکھیں، لیکن چونکہ یہود کی مخالفت کرنی ہے اس لیے آئندہ سال اگر زندگی رہی تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے، آپ کی وفات ہو چکی، لیکن آپ نے اپنی خواہش، ارادہ ظاہر کیا تھا کہ یہود کی مخالفت کرنی ہے، اور آپ نے اپنی امت کو تلقین کی، کہا میری امت کے لوگوں صوموا یوم عاشورا وخالفوا فیہ الیہود، تم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، چاہے عاشورہ کے ایک دن پہلے روزہ رکھے مخالفت کرو یعنی 9 اور 10، یا بعد کا ایک دن روزہ رکھ کے مخالفت کرو یعنی 10 اور 11۔ لیکن اس روایت کے اندر علماء نے کلام کیا ہے، بعض لوگوں نے حسن بھی قرار دیا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے، صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کی کوشش ہو کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے، کیونکہ کیا پتہ 11 تاریخ بھی اس کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے۔ جب 9 تاریخ پہلے ہے اور نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں تو چاہیے کہ نیکی جتنی جلدی ہو سکے بندہ نیکی کر لے اور اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب بن جائے، اللہ کو راضی کر لے۔ اس لیے کوشش یہ ہو 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اگر کسی وجہ سے 9 کا چھوٹ گیا تو 10 کا روزہ رکھ کر کے 11 کا روزہ رکھے تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے۔ اسی طریقے سے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم خود بھی روزہ رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیں۔